ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات ایف آئی اے ان ایکشن۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو طلب کر لیا۔ 11 اگست کو پشاور ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید کو بھی اسی روز لاہور میں حاضری کا حکم۔ سندھ میں سیما ضیاء کی 12 اور عمران اسماعیل کی 15 اگست کو طلبی۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات۔ ایف آئی اے نے 4 اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے باضابطہ اجازت لے لی۔ ایک ہی بینک کے 3 کھاتے بھی شامل۔ 5 رکنی ٹیم رقوم جمع کروانے اور نکالنے کی تفصیلات بھی اکٹھی کرے گی۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب۔ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب، یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے۔ عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کرتی رہی۔ عمران خان نے مسلسل جھوٹ بولا۔ یہ کبھی صادق اور امین نہیں تھے بلکہ جھوٹے بنائے گئے تھے۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے، اب معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری۔ دسبیلا حادثے کے شہداء بھی اسی مشن پر نکلے تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد عمران خان مائنڈ سیٹ کے حکم پر شرمناک ٹرولنگ کی گئی۔ مریم اورنگ سے وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ان کو جو مرضی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ ملک قائم رہنا چاہیے ہمارے اقتدار کے لیے، اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے ملک خدا نخواستہ۔ کل جو زبان استعمال کی گئی ہے اور شہیدوں کے متعلق زبان استعمال کی، ایک ایسے واقعے کے متعلق زبان استعمال کی جس کو سوچ کے بھی جو ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو پولیٹیکل بیہیویئر ہی نہیں ہے، اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے آپ۔ سیاست کے نام کے اوپر یہ ایک دھبا ہے۔ اب پاکستان کو دشمنوں کی اب سرحد کے اس پار یہ 15 میل یا 20 میل کے فاصلے پہ جو سرحد ہے، پاکستان کو اس دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے رواداری ختم کر دی۔ پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دشمن پیدا ہو چکے۔ لسبیلا حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی گئی۔ شہداء کو سیاسی موضوع بنانا قابل مذمت۔ یہ سیاست نہیں، کچھ اور ہی ہے۔ اقتدار ان کے پاس ہو تو سب اچھا، مخالفین حکومت میں آ جائے تو گالم گلوچ۔ نئی نسل کو ایسی تربیت نہ دی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ سے دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے، کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے۔ ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا۔ کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ۔ وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا۔ $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے، پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچنے کے جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ، تو شرم آتی ہے پھر۔ پاکستان کو قرضے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جن کو پہلے پیسے واپس نہیں کر سکے ان سے مزید مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مشکل فیصلوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ۔ جو اس ملک سے تیل خریدتے ہیں اس سے بھی سستا فروخت کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا کراچی میں خطاب، سابق حکومت پر تنقید۔ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے۔ آنے والا جو الیکشن ہے، جو کیمپین ہے مسلم لیگ نون کی، وہ نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ 2023 کی الیکشن مہم کو نواز شریف لیڈ کریں گے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، ٹھوس شواہد موجود۔
فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. حمزہ شہباز کی لندن میں گفتگو. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت فالو اپ اجلاس. شہباز شریف کے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو ریلیف کی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. کا پہلا اجلاس 4 نکاتی ایجنڈا منظور. یوم عاشور کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی بھی منظوری. صوبے میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. حساس مقامات اور جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بھی معطل رکھنے کا فیصلہ. لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار. صوبے کے عوام کی خدمت اولین ترجیح. اب واضح فرق نظر آئے گا. کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کابینہ اجلاس سے خطاب. حالیہ بارش اور سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت. مواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار. تحریک انصاف 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اسلام آباد میں پاور شو کرے گی. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ. ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. شرکاء کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے حوالے سے قانونی حکمت عملی پر بریفنگ. امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے لیکن عوام بھاگنے نہیں دیں گے. 13 اگست کی رات پورا پاکستان اسلام آباد میں اکٹھا ہوگا. انتخاب یا انقلاب. پی ٹی آئی چیئرمین اسی جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. فواد چودھری کا ٹویٹ. ذرا بارش پڑ جاتی ہے تو ایک عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. 15 سال سے تم بیٹھے ہو حکومت میں, کوئی شرم ہوتی ہے؟ یہ سارا یہ پلانڈ ڈسٹرکشن آف کراچی بلکہ پلانڈ ڈسٹرکشن پورے صوبہ سندھ کی نظر آتی ہے. خدارا اس سے ہماری یہ جو ان کے کیسز ہیں کورٹوں میں, وہ کورٹس کے ساتھ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ کیسز تو سن لیں کرپشن کے. سندھ پر 15 برس حکمرانی کرنے والوں نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا. ادارے بتائیں عملی گروپ کے خلاف تحقیقات کہاں گئیں. پیپلز پارٹی حلقہ بندیوں میں جتنی چاہے ہیرا پھیری کر لے, کراچی سے پھر بھی شکست دیں گے. علی زیدی کی للکار. مردہ قرار دیے گئے 1,15,000 سے زائد ووٹرز زندہ تسلیم. الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بڑا انکشاف. پہلی تصدیقی مہم میں 32,08,895 ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا تھا. دستاویزات میں ٹائپنگ کی غلطی مان لی گئی. یاسمین راشد دوبارہ قلمدان سنبھالتے ہی سرگرم. اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ڈاکٹرز کی نئی بھرتیوں, صحت کارڈ کے اجراء اور ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ. سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیح قرار. موروثی سیاست اور ون مین شو تمام خرابیوں کی جڑ. ملک میں صرف حکمرانوں کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. سراج الحق کا دعویٰ. آزادی کے جشن کی تیاریاں. گلیاں بازار سجنے لگے. سٹالز لگائے. سبز ہلالی پرچموں کی بہار. جھنڈیوں, بیجز اور شرٹس کی فروخت. چھوٹی دنیا کا جذبہ بھی قابل دید. کامن ویلتھ گیمز میں ایک اور میڈل پاکستان کے نام. ریسلنگ 57 کلو گرام کیٹیگری میں علی اسد کی کیوی حریف سورج سنگھ کو شکست. کانسی کا تمغہ جیت لیا. 74 کلو گرام کیٹیگری میں شریف طاہر اور 97 کلو گرام کیٹیگری میں طیب رضا بھارتی پہلوانوں سے ہار گئے. شجر عباس 200 میٹر ریس کے فائنل میں ناکام.